سر بہت سے لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ مسٹر تیفی بٹ کے مبینہ انکاؤنٹر کا فیصلہ کب ہوا، کس طرح ہوا، کس نے کیا، کیسے ہوا؟ حالانکہ یہ والی باتیں بہت ساری لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں بیان کی ہیں. یہاں تک لوگوں نے کہا کہ یہ گوگی بٹ کی مخبری تھی. گوگی بٹ نے کہا جی میری جان چھاڑ دو، میں اس کو ٹریپ کر دیتا ہوں. یہ کہانیاں کیا سرائیاں بہت ساری. واضح ابھی تک کسی نے آ کے یہ بات نہیں کہی، لیکن یہ ہمارے دوست جو ہیں بہت سارے، اس میں ہو سکتا ہے میری کچھ باتوں کو وہ کہتے ہو کہانیاں، کہ یہ کہانیاں ہیں ساری. میں اب آپ کو بتاتا ہوں. یہ فیصلہ جو ہے تیفی بٹ کا نہیں. ذرا غور کرنا میرے بات کو، میرے آنسر کو سمجھیے گا. جی آپ نے سمجھنا کہ جہاں پہ نہ سمجھ آئے آپ نے ناظرین بن کے آپ نے مجھ سے کوشچن کر لینا فوراً. بیچ میں مجھے بتائیے روکنا، مجھے ٹوکنا، مجھے بات کرنی. یہ جب سی سی ڈی کا ایکٹ منظور ہوا، جس دن منظور ہوا اس سے پہلے یہ تجاویز جب ڈسکس کی گئیں، یہ جب اس کا ایک نقشہ سا بنایا گیا، ایک پریزنٹیشن سی بنائی گئی، اس دن یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا. یہ اس دن ہی لکھ لیا گیا تھا کہ ایسے افراد، ایسے لوگ جو متعدد کیسوں میں انوالو ہیں، ایکچوئل ہیں وہ، اور پھر ایسے لوگ جو بتہ خوری، بدماشی، قبضہ گروپ، لوگوں کو اپنے ڈیروں پہ بلا کے اپنے جو ہے تشدد والے جو عقوبت خانوں میں بلا کے وہاں پہ قید کر کے زبردستی شریف لوگوں کو ان کو سے گن پوائنٹ پہ تشدد کر کے ان سے پراپرٹیز دائیں سے بائیں کرنا، اسٹامپ پیپر پہ انگوٹھے لگانے والے جو لوگ باثر، جتنا مرضی باثر ہو، لیکن جس نے ایک الگ سٹیٹ بنائی ہوئی ہے. یہ تیفی بٹ کی بات نہیں ہو رہی، گوگی بٹ کی بات نہیں ہو رہی. اوورال پنجاب میں جتنے بھی لوگ ایسے ہوں گے، اب ایسا نہیں چلے گا. وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے، ان کو چلان کیا جائے گا، ان کو عدالت بھیجا جائے گا. اور جو ایسے لوگ جو مسلسل ہیپچول ہیں، واردات کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، ڈکیتی مرڈر کرتے ہیں، اور ڈکیتی کے دوران زیادتی کرتے ہیں، اور جو لڑکیوں سے زیادتی کرتے ہیں، اور چھوٹی بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، بچوں کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، اور وہ ہماری قانونی پیچیدگیوں کے حوالے سے جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کا بھی پورا ریکارڈ دیکھا جائے گا اور ان کا بھی سدباب کیا جائے گا. یہ وہ چیزیں جو اس کے بہت ساری چیزیں لکھی نہیں گئیں، لیکن جو چیز لکھی گئی ہے، جو ایکٹ میں شامل ہے، اس کا بعد نظر اگر آپ آگے مزید تشریح کریں تو وہ تشریح یہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں بات ختم کرتا ہوں. جی یہ جو پلیز. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیفی بٹ کا فیصلہ جو ہے، اس کے انکاؤنٹر کا فیصلہ مریم نواز صاحبہ نے کیا، چیف منسٹر نے کیا، یا کسی اور نے کیا، نہیں. چیف منسٹر جو مریم نواز صاحبہ کا جو ویژن ہے، جو آرڈر ہے ان اداروں کو، وہ یہ ہے کرائم فری اور زیرو ٹالرنس. اور کوئی بھی ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کی سیاسی وابستگی بھی برداشت نہ کی جائے. اگر جو جرم کیا ہے، جو ملزم ہے، جو قاتل ہے، جو اس نے قصور کیا ہے، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس کو ہتکڑیاں پہنائی جائیں. ٹھیک ہو گیا، چلے دیکھتے تو ہیں. یہ فیصلہ اب کا نہیں ہوا تھا. اسی فیصلے کے تناظر میں فیصل آباد کے گینگ ختم ہوا. اب اسی فیصلے کے تناظر میں یہ سی سی ڈی کو اختیارات ملے، جیسے انٹرپول سے کے حوالے سے ملا. اب یہ خالد وریا کے بارے میں جس کی بات کر رہے ہیں، موجودہ حکومت، یہ جو موجودہ حکومت ہے یا موجودہ آئی جی ہے جو ڈاکٹر عثمان انور، اس کے دور کے اندر وہ جو خالد وریا صاحب ہیں، وہ اکیلوں نے 133 ملزمان کو بیرون ممالک مختلف ملکوں سے پکڑ کے لے کر آئے. تو بہت جو کام چل رہا ہوتا ہے، اسی کام میں یہ روٹین میں سی سی ڈی کے حوالے آئی. نہ تو میرا خیال ہے سی سی ڈی نے کسی کے پریشر میں کیا، نہ کچھ ہوا. بہرحال جو یہ باتیں ہیں نا کہ کسی بڑی سیاسی شخصیت یا بڑی با اثر شخصیت، اسلام آباد کی شخصیت نے ناراضگی کا اظہار کیا، ایسی کچھ باتیں ہوئی ضرور تھیں کہ اس کا ہو یا نہ ہو. لیکن یہ ایک وہ روٹین کے مطابق ان کو جب شفٹ کیا جا رہا تھا
تو وہ ساتھی چھڑانے کے لیے آئے. 2 گاڑیاں آئی تھیں جنہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی, جس میں ان کے 2 کانسٹیبل زخمی بھی ہوئے. اس میں یہ مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے. ٹھیک ہو گیا. کہ ظاہر ہے جو اداروں نے کہنا ہم نے وہ کہنا ہے, وہی بات کرنی, وہی رپورٹ کرنی ہے. لیکن ہم پھر بھی بات اپنی رپورٹنگ میں کوئی ایسی بے ایمانی نہیں کر رہے, ہم کوئی کسی کی سائڈ نہیں لے رہے. نہ ہماری تیفی بٹ گروپ سے کوئی دوستی ہے, نہ ہماری وہ ٹرکاں والے گروپ سے کوئی دوستی ہے, نہ ہماری تیفی بٹ والے سے کوئی ناراضگی ہے, نہ ٹرکاں والے سے ناراضگی ہے, نہ ہم کسی کے ترجمان ہیں. ہم تو صرف رپورٹ کرتے ہیں اور ایمانداری سے کی ہے جو ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں. اور جو مبینہ طور پہ ہم دیکھیں, اس کی واضح بات ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں مبینہ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے تسلیم کر لیا. بہت شکریہ سر. سی سی ڈی کی کارروائیوں میں سی سی ڈی اہلکار زخمی ہوئے ہیں, یہ کیا ماجرا ہے, پلیز بتائیے. اچھا, اس میں یہ کلیئر کر دوں میں, یہ کچھ ایسی بات سامنے آئی تھی کہ جناب ایک سی سی ڈی کا اہلکار ہے, وہ زخمی ہوا تھا گولی لگنے سے. تو باتیں یہ مشہور ہوئی کہ شاید اس کو کسی نے ٹارگٹ کیا ہے, کہ ملزموں کی طرح ٹارگٹ کر کے فائرنگ کی ہے, اس کو زخمی کیا ہے. اور یہ اس طرح کی جو ہے نا بے بنیاد خبریں پھیلانے کی بھی کوشش کی گئی. اور حالانکہ ابھی چند دن پہلے ہم نے یہ بات کی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا, وہ پہلے والی پولیس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ میں کلیئر کر دوں بات کو, ایسا نہیں ہے. وہ ایک کانسٹیبل ہے, نام کا مجھے معلوم ہے, میں خود ہی نہیں لینا چاہ رہا نام اس کا. وہ 2, اس کی بیوی بھی کانسٹیبل ہے, 2 میاں بیوی ہیں. تو کانسٹیبل صاحب کا ہی وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جو ہے نا, جو ایک ہمیں اجازت ہے اسلام میں دوسری شادی کرنے کی, میں دوسری شادی کر لوں. تو میاں بیوی کی آپسی ناچاکی ہوئی کہ وہ بھی پولیس والی, وہ بھی پولیس والا. ایک گھریلو, پیورلی گھریلو جھگڑا ہے. اس لیے میں نے کہا میں نام نہیں لینا چاہ رہا نا. تو اس میں بیوی نے کہیں غصے میں آ کے پسٹل اٹھا کے اس کو گولی مار دی, وہ جو اس کی ٹانگ شانگ پہ لگ کے وہ زخمی ہوا. یہ واقعہ, یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے. بہرحال یہ ہم نے ناظرین کے, یہ کچھ چونکہ انفارمیشن تھی, آپ کا کوشچن تھا تو ہم نے بتا دیا. وائلڈ لائف جانوروں کے حقوق کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہے اور کاروائیاں کر رہی ہے, یہ بتائیے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی, بڑی زبردست کارروائیاں ہیں وائلڈ لائف کی. کیا بات ہے, چھائی پڑی وائلڈ لائف, زبردست کیے جا رہی ہے. اور کافی جرمانے بھی کیے ہیں. اور یہ کن کن کو جرمانے ہوئے ہیں اور کن کن جانوروں کو گھر رکھنے پر پابندی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, یہ بتائیے. میرے ایک دوست تھے نا وائلڈ لائف میں, بڑے سینئر آفیسر تھے, بہت سینئر قسم کے. میں نے انہیں کہا کہ یار میرے بچے ہیں چھوٹے, تو ان کو مجھے ایک رات ہوتا تو مجھے ڈھونڈ دے, وائلڈ لائف کے اتنے بڑے آفیسر ہو. تو انہوں نے مجھے کہا قریشی صاحب جو ہے نا, رات ہوتے کا تو لائسنس نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ رہنے دیں. تو آپ کو میں شیر کا بچہ اگر دے دوں, میں نے کہا کیا مذاق کر رہے ہو؟ کہتا میں نہیں, میں آپ کو شیر کا بچہ کا بندوبست کر دیتا ہوں. تو میرا یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا, شیر میں تو نہیں, ہم تو نہیں رکھ سکتے گھروں میں, پتہ جو لوگ رکھ رہے ہیں اس کے اوپر ہم بھی بات کرتے ہیں. تو یہ رات ہوتا جو ہے نا, اس کو بھی پکڑنے پہ اور گھر میں پالنے پہ بھی پابندی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح تمام جانوروں کو گھر میں بیجا قید رکھنے پہ پابندی ہے. تو اس کے اوپر پورا ایک پروگرام کریں گے کن کن جانوروں پہ پابندی ہے اور کیوں پابندی ہے اور یہ کیسے رکھا جائے. لائسنس بھی ہیں. آپ کے پاس اگر پہلے سے طوطا موجود ہے اور آپ نے رکھا, اس کو آپ نے رجسٹر کروانا ہے, لائسنس لینا ہے. اگر لائسنس نہیں ہوگا تو وائلڈ لائف کو پتہ چل گیا, وہ آپ کو پکڑ سکتی ہے. مطلب کسی طوطے کو رکھنے کے لیے پراپر کرائٹیریا ہے, پراپر کرائٹیریا لائسنس ہے لینا ہوگا. جن کے پاس پہلے سے, بعد میں انہوں نے کہا نہیں رکھنا, یہ رات ہوتا. اور جو دو مزید چار کوئی نیا انسان ارادہ کرتا ہے تو اس کو ایک پراپر کرائٹیریا سے گزرنا ہوگا, رائٹ؟ ہاں بالکل. ٹھیک.